کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے، تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لیں، مجھے بلیسڈ بنا دیں۔ یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمارا رب ہے، اور اسی لیے وہ رب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے، اسی لیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ گاڈ ہے، اللہ ہے، اللہ، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بی پراؤڈ کہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو سب پتہ ہے۔ اس لیے ہم اس سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتہ، لہٰذا میرا کل بھی اچھا کر دیں۔ صحابہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے ریچڈ لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے، تو مجھے خوش قسمتوں میں شامل کر لیں، مجھے بلیسڈ بنا دیں۔ یہ دعا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ کو۔ اس میں اکنالجمنٹ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے کامل علم کی اکنالجمنٹ کر رہا ہوں کہ تجھے سب پتہ ہے، لیکن ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند ہے، اور چینج ہوتی ہے، دعا سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ دعا بھی کرے گا اور چینج بھی ہوگی۔ اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے۔ یہ اس لیول کے کانسیپٹس ہیں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس کو سمجھ لیں تو اللہ سے وہ تعلق بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے، ہر میٹر میں اللہ کو شامل کریں گے۔ جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ کا اللہ سے تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ توفیق مجھے کتنی ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ توفیق دے دیں، میں دعا کروں، مجھے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیں۔ ہر چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز۔ اور دیکھیں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل۔ جو بھی قرآن میں حدیث میں کانسیپٹس ہیں نا، تقدیر کے، رزق کے، ان کو ہم نے کس روشنی میں دیکھنا ہے؟ سنت کی روشنی میں، کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کس شخص نے کی؟ رسول اللہ نے۔ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ثابت ہوتی ہے سننا سے؟ سب سے زیادہ قرآن کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ سب سے زیادہ اللہ کسے سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو۔ انہیں کیسے سمجھ آیا؟ انہیں بھی پتا تھا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے، پتا تھی یہ بات، انہیں بالکل پتا تھی، لیکن ان کا عمل کیا بتاتا ہے؟ ہجرت جب کی ہر طریقہ اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ راستہ ریسرچ کیا کون سا اچھا ہے؟ بالکل ریسرچ کی۔ بیک اپ پہ حضرت علی کو بیڈ پہ سلایا، بالکل سلایا، وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ راستے میں جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ بھی کیا، بالکل کیا۔ ساری ریسرچ کی، بالکل کی۔ غزوہ خندق کی مثال لیں، بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک دے رہا ہوں۔ اسباب اختیار کیے، بالکل کیے۔ سپائز کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو ایز اے انٹیلیجنٹ سپائی، جو کہ بالکل جائز ہے، جنگ کے موقع پہ بنایا، بھیجا، سارا جو ہے وہ جا کر ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کروائی۔ اس کے بعد ایک پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ جائز، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی اختیار کیا کہ مشرکین کو اور جیوز کو آپس میں ذرا ان میں پھوٹ ڈالی جائے۔ وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی کو بھیجا، اس نے جا کے، ان صحابی نے جا کے قریش کو کوئی بات کی، جیوز کو کوئی بات کی، جائز ہے جنگ میں، اور اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، جائز پروپیگنڈا، وہ بھی اختیار کیا۔ دعائیں بھی کی رو رو کے، بہت دعائیں کی، ڈیلی جاگ کے دعائیں کرتے تھے۔ اینڈ میں وکٹری مسلمانوں کو ملی، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے، سورہ فتح کی غالباً آیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب ہوں گے۔ اللہ نے تو بتا دیا پروفٹ کو کہ آپ نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، فتح مکہ آپ ہی کی ہے۔ لیکن بغیر ایفرٹ کے اگر اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پیارے وہ ہیں اللہ کو۔ لیکن ان کی 23 سالہ ایفرٹس آپ کے سامنے، فتح مکہ کے لیے پروسیس پورا تھا، اور وہ پروسیس سے گزارنا وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو کیوں اس پروسیس سے گزارا؟ تاکہ ہم ان کو پاک کر دیں، تاکہ ہم چھانٹی کر دیں ان میں سے کون جو ہے وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ نیک ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں۔ بہرحال سننا سے کلیئر کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایفرٹ، سٹرگل ہمارے نبی نے جب کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ نہیں ہم ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم سٹرگل نہیں کریں گے؟ ہاں ایکسیپشن موجود ہیں، ان کو ہم معجزے اور کرامت کہتے ہیں ان ایکسیپشنز کو۔ جیسے حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے
تو समर में विंटर के फ्रूट्स पड़े होते थे, विंटर में समर के फ्रूट्स पड़े होते थे उनके हुजरे में। हजरत जकरिया हैरान होते थे, कहते थे मरियम ये कहाँ से आए? हजरत मरियम कहती थी ये मेरे रब ने दिए। वो करामत है, गैर अंबिया पे करामत हो सकती है, लेकिन ये कि इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करके अब क्लेम करने लग जाए कि मेरे पास वो तरीका है कि जाए नमाज पे बैठो नीचे से पैसे निकलेंगे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। वो इम्प्रैक्टिकल बातें और सुन्नत, गैर सुन्नत, मतलब सुन्नत से साबित नहीं ये चीज़ें, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं चीज़ें? वो करामत है, मोजात है। बनी इसराइल को मनोसलवा आता था बगैर कोई मेहनत किए, अल्लाह देता था, रिज़्क़ देता था। फिर वो हदीस पे आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूँ क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ़ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड, यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसे चिड़ियों को देता है। They go out hungry in the morning and come back with full bellies in the evening. इसमें की वर्ड क्या है? They go out. They don't sit. ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और belly fill हो जाती है, क्या कहा? They go out. ये की वर्ड है, going out. हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क़ आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही, सवाल ये आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़ेंगे? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको, थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिजनेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने लगे। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए, मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट होगी पर्सनैलिटी की, आईटी स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिए एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारें। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया, सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो, फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल हैं, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो इवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना है, ये अमेरिका है। ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुए? वो लोग हुए। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ और अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने,
اگر آپ لیڈر نہ بنے, آپ پیسہ کمانے والے نہ بنے, تو وہ لوگ ہوں گے اور وہ پھر انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں گے, جو کہ کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ میں رکھیں چیزیں. مسلمان اکنامکلی اگر اچھا نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ ہم کو وہاں سے مار لگائیں گے, وہ کہیں گے ہم سے مانگو, ہم سے خریدو. دجال بھی تو وہیں سے مار لگائے گا نا کہ اب میں دوں گا. وہ تو خیر ایک فتنہ ہے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, لیکن یہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان سستی کا شکار ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, مجھے حیرانگی ہوتی ہے, مذاق میں کہتے ہیں جس طرح بھی, کہ دیکھیں پیسہ کمانے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے گوروں کو رکھا ہے اللہ نے, ہم کھائیں گے بیٹھ کے, مسلمان بس بیٹھ کے کھائے گا. یہ ایک نالائکی والا اور سستی والا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ صحابہ کا نہ ایٹیٹیوڈ تھا, نہ مسلمانوں کا تاریخ میں ایٹیٹیوڈ نظر آیا. یہ ہم نے ایکسکیوزز بنا لی. ہم نے ریسرچ نہیں کرنی, R&D کی طرف نہیں جانا, کو اپنا پلیٹ فارم نہیں بنانا, کچھ بھی نہیں کرنا. ہر چیز ہمیں جو ہے وراثت میں ملے گی, اور اس سستی کی وجہ سے آج ہمارا ڈاؤن فال ہے. بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو, ایٹ آف ہز پروویژن ڈیفائنڈ ہے, لیکن یہ کہ نکلو. تو یہ آئی ہوپ کہ بہت ہمیں کلیئر ہو گیا ہوگا.